ہمارے معاشرتی مسائل، ہمارے سوشل مسائل، ہمارے خاندانی مسائل یہ اتنے گھمگیر ہو چکے ہیں، ان پر گفتگو کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے خاندانی مسائل کا حل اسلام میں یہ ہے، معاشی مسائل کا حل اسلام میں یہ ہے، سماجی مسائل کا حل اسلام میں یہ ہے۔ آؤ اس طرف آؤ، آپ کے خاندانی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ قبیلے جو آپس میں جدا ہو رہے ہیں، یہ برادریاں جو آپس میں جدا ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پہ آپ کو طلاق کے جو ہے نا خبریں ملتی ہیں، آج شادی ہوئی سال بعد طلاق ہو گئی، مہینے بعد طلاق ہو گئی، یہ خاندان ٹوٹ گیا، یہ میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، یہ برادری آپس میں ناراض ہو گئی۔ کیوں ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں شادی ہوتی کیا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے، شادی کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، شادی کے بعد یہ دو خاندان جڑے ہیں آپس میں، ان کو جڑنے کے بعد میاں اور بیوی جو نئے دلہا اور دلہن بنے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ان دونوں خاندانوں کے بارے میں کیا ہیں، انہوں نے دونوں خاندانوں کو کیسے اکٹھا رکھنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ تھوڑی سی ایکو کام کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا بے حد و بے حساب، اور رحمت عالم فخر کائنات امام الانبیاء حبیب خدا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام کے بعد میرے برادر مکرم مولانا سلیم الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز بلال کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، قرآن و سنت کا گہوارہ بنائے، اور یہاں کی آبادی کے لوگ یہاں سے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کر کے اس کو گریا کریا، گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر قرآن و سنت کے پیغام کو پہنچائیں۔ اور جن احباب نے اس مرکز بلال کی تعمیر میں خریدنے میں تعاون کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ میری دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کے جنت میں گھر بنائے۔ امت مسلمہ آج جس پرفتن دور سے گزر رہی ہے،
اگر ہم عالم اسلام کا جائزہ لیں تو ہر اسلامی ملک میں کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی تفریق اور ظلم و ستم ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم کشمیر سے شروع ہوں تو کشمیر کی بہو بیٹیوں کی عصمتیں لٹتی ہیں، نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ اگر ہم افغانستان میں جائیں تو ایک لمبے عرصہ تک ہمارے مسلمان بھائی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے اور پس رہے ہیں۔ اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو عراق ہم سے دور نہیں ہے، جس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہاں سے آگے بڑھیں تو لیبیا بھی ہم سے دور نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمام مومن ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم سے دور نہیں۔ لیبیا کے ساتھ کیا ہوا اور ہمارے ہی ایک اسلامی ملک کے سربراہ کو کیسے اتارا اور کیسے اس دنیا سے رخصت کیا، اور وہاں کے حالات آپ سب کے سامنے۔ اسی طرح ملک شام ہے جسے ہم سیریا کہتے ہیں، وہاں ابھی تک جو حالات ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اسلامی مراکز سے ان کو شہید کر دیا گیا، وہاں کی بہو بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیلا گیا، اور اس ملک کی بھی ایسی اینٹ سے اینٹ بجائی کہ وہ ملبے کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ اسی طرح بے شمار دوسرے ممالک ہیں جہاں اس طرح تباہی تو نہیں ہوئی، لیکن وہاں ایک خاص ایجنڈے کے تحت ان ملکوں میں بھی آپس میں مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، آپس میں تفریق پیدا کی جا رہی ہے، آپس میں مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، اور ایک دوسرے سے کرسی چھیننے کے چکر میں ملک کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، نام لیے بغیر کسی سیاسی پارٹی کا، کسی مذہبی پارٹی کا، کیونکہ ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہم ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ بے شک ہم سمندر پار ہزاروں میل دور آپ سے رہتے ہیں، لیکن برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کی اور مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے اگر آپ کے پاؤں کی کسی انگلی میں یا جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف سے مبتلا ہوتا ہے، اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم بھی یہ درد محسوس کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں رہنے والے مسلمان، یہاں رہنے والے مذہبی لیڈر، یہاں رہنے والے سیاسی لیڈر، یہاں رہنے والے کمیونٹی کے رہنما، محلے کے کونسلرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، کیا آپ کا یہ درد محسوس کرتے ہیں؟
بڑے سے لے کر اعلیٰ عدالتوں سے لے کر نیچے تک اگر کوئی درد محسوس نہیں کرتا تو اس کی بھی وجہ جاننے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے وہ قرآن جو غار حرا کی چوٹیوں پر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، امت کے غمخوار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تو پھر اس قرآن نے ان لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ دی جو لوگ شرابیں پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، اور سال ہا سال آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، اور یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں۔ لیکن وہ کون سی چیز تھی کہ جب وہ آئی، جس کو انہوں نے اپنا لیا، تو پھر ان کی زندگی ایسے پلٹی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ رب کا قرآن تھا۔ اس وقت بھی بتوں کو پوجنے والے، غیر معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے اگر صراط مستقیم پر آئے، ان کی دنیا میں امن آیا، ان کی تفریق ختم ہوئی، آپس میں وہ بھائی بھائی بنے، تو صرف یہ ایک واحد کتاب تھی اللہ تعالیٰ کی، رب کا قرآن، جس کو اپنا کر، جس کو پڑھ کر، جس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر وہ اس دنیا میں امن انہوں نے پایا۔ اور پھر وہاں سے جب چلے تو پھر کیسر و کسرا تک، اور پھر اسپین تک، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو کئی ہزار مربع میل تک آپ کی حکومت، اور وہ اسپین جو یورپ کا ابھی جو ہے نا حصہ ہے، وہاں تک جو ہے وہ طارق بن زیاد پہنچے اور وہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ لیکن افسوس کہ آج اسی مسجد قرطبہ میں چرچ بنا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس کتاب نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی تھی، آج ہم اسی کتاب کو چھوڑے ہوئے۔ مجھے بعض لوگ پوچھتے ہیں، اور لاہور میں بھی جب میں تھا تو ایک پروگرام میں مجھ سے سوال ہوا کہ برطانیہ میں اگر غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی جو چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ رب کا قرآن ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق اگر آج دیکھیں غیر مسلم تو شاید مسلمان نہ ہوں، مسلمان کا لین دین اور مسلمان کی تجارت اگر دیکھیں تو مسلمان شاید وہ نہ ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج پا چکی ہے چیز کہ جب تک ہم جھوٹ نہ بولیں تجارت ہی نہیں ہوتی، کوئی مال ہی نہیں خریدتا۔ ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پہ اٹھ چکا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا، پھر اللہ کے توکل کر پہ کریں، اللہ دیکھیں پھر آپ کے رزق میں برکت کیسے ڈالتا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس کہ ہم قرآن کو
وہ بھی اللہ ماشاءاللہ چند گھرانے رہ گئے ہیں جن کے گھروں میں آج صبح اٹھ کر فجر کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی۔ کتنے وہ لوگ ہیں گھر کے سربراہ جو فجر کی نماز پڑھنے آتے ہوں اور پھر گھر جا کر قرآن پاک کھولتے ہوں، قرآن پاک کے چند رکوع پڑھ کر بآواز بلند اپنے بچوں کے کانوں میں یہ آواز ڈالتے ہوں کہ یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ رب کا کلام ہے، یہ ہمارے زندگی کی لائحہ عمل ہے، یہ نصب العین ہے، اس کو اپنا کر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس لیے اس کی تلاوت سے آج میں صبح کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں بھی، آپ بھی سارے سوچیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ چند لوگ ایسے ہوں گے جو شامل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، لیکن اگر آپ صبح کا آغاز ایسے کریں گے تو یقیناً آپ کو تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، آپ کو لین دین کے معاملات میں دھوکہ نہیں کرنا پڑے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے اس دن میں برکتیں نازل کرے گا، اور آپ جب کام کاج کر کے گھر واپس آئیں گے یقیناً آپ سکون کے ساتھ آئیں گے، آپ کے رزق میں برکت ہو۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ چند لوگ ہیں جو مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر میں مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں قرآن دیا گیا، جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 1986 کی بات ہے، اس وقت میں مانچسٹر کے قریب اولڈم ایک شہر ہے وہاں خطیب تھا۔ رمضان شروع ہونے والا تھا، رمضان سے چند دن قبل ایک غیر مسلم عیسائی مسجد میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا کون سی چیز ہے جس نے تمہیں مجبور کیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں گرمیوں کے دن تھے اور میں افریقہ کے ایک مسلمان ملک میں سیر کی نیت سے گیا ہوا تھا۔ میں نے صبح سے لے کے شام تک سفر کیا، میرے ساتھ بہت سارے مسلمان بھی سفر کر رہے تھے۔ میں ہر 5 منٹ بعد پانی پیتا تھا، جوس پی رہا تھا، گرمی تھی، بہت زیادہ طلب ہوتی تھی کھانے پینے کی، لیکن اس بس میں جو مسلمان سوار تھے وہ کچھ کھا پی نہیں رہے تھے۔ جب ہم بس سے اترے تو میں نے چند ساتھیوں سے سوال کیا کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں روکے ہوئے ہے، تم کچھ کھا پی کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا روزہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا روزہ یہ ہوتا ہے، ہمارا رب کو قرآن یہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم نے سری سے لے کے افطاری تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اسی طرح ہم 29 یا 30 دن گزارتے ہیں۔ اس نے کہا تم کون سی کتاب کو فالو کرتے ہو، کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ قرآن ہے۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے تم قرآن دے سکتے ہو؟ پھر انہوں نے مختصر یہ کہ انگلش کی کاپی قرآن کی اس کو دی۔ 1 سال اس نے قرآن پاک کو پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا، سمجھ کے پڑھا، اور پھر جب سمجھ کے انسان پڑھتا ہے پھر اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے۔ سمجھ کے پڑھنے کے بعد رمضان سے ٹھیک چند دن پہلے یعنی 1 سال بعد وہ آتا ہے اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے۔ تو میں نے کہا آگے رمضان آ رہا ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ کہنے لگا اسی لیے تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، جس طرح انہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے اس رمضان میں بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے الحمدللہ وہ پورے روزے ہمارے ساتھ رکھے،
سری اور افطاری میرے ساتھ میرے گھر میں آ کے کرتا رہا، کیونکہ گھر والوں نے اسے کہہ دیا کہ اگر تم نے روزے رکھنے ہیں تو صبح صبح ہمارے گھر میں نہیں اٹھ سکتے، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کتنے دن کا مسلمان تھا۔ ہم میں سے کوئی 10 سال کے مسلمان ہیں، کوئی 15 سال کے ہیں، کوئی 50 سال کے ہیں، کوئی 70 سال کے ہیں۔ وہ چند دنوں کا مسلمان جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا، سمجھنے کے بعد فوراً اس نے فیصلہ کیا کہ عمل کا وقت آ گیا ہے، اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ بات میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ، رمضان میں حفاظ بے شمار ہو چکے ہیں، اچھے پڑھنے والے قاری اور اچھے سننے والے نمازی بھی موجود ہیں، لیکن اگر پہلی صف موجود ہے سننے والوں میں تو عمل کی صف دیکھیں تو آخری بھی نہیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہے حقیقت جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر تفریق ہے، امت مسلمہ زبوں حالی کا شکار ہے، امت مسلمہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، خواہ وہ پاکستان ہو، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ لیبیا ہو، خواہ وہ شام ہو، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ کشمیر ہو، دنیا کا کوئی بھی اسلامی ملک ہو، جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے پیچھے ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے حکمرانوں کی بدعمالیاں ہیں، ہمارے حکمرانوں کی غداری ہے اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ۔ اس لیے آج ہم ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ بغیر کسی کے اٹیک کیے جنرل بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا بھی کوئی نعرہ لگاتا ہے تو ہم سرے بازار نکل آتے ہیں، اپنے ہی ملک کو آگ لگاتے ہیں، اپنے ہی ملک کی گاڑیاں جلاتے ہیں۔ نقصان کس طرح ہو رہا ہے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے ہم اپنے گھروں کو جلا رہے ہیں، اپنے ملک کو جلا رہے ہیں، اپنے ملک کے سرمایہ کو جلا رہے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کا ساتھ دیا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یاد کرو قیامت کے دن اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے۔ یہ سیاسی تعلق جو ہوتے ہیں اللہ نے یہ نہیں پوچھنے کہ تم کس پارٹی کے تھے، تم ووٹ کس کو دیتے تھے، کس کے ساتھ جلوس میں جاتے تھے، کس کے ساتھ تم نے مل کے آگ لگائی تھی۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، کیا اللہ کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری تھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تھا؟ اگر اس کا جواب آ گیا ہاں میں تو پھر کامیاب ہو، اگر نہ میں آیا تو پھر قیامت کے دن پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت پکڑ ہے۔ وہ میں ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرنے والا یا آپ ہوں، کوئی نہیں بچے گا، وہی بچے گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنایا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ یہ رب کا قرآن، کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہنے والا کون ہے؟ جن کو ہم اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں نا، وہ ہے کہنے والا۔ اگر مانتے ہیں تو پھر ان کی بات بھی سچی ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کا نبی اس وقت تک لب کشائی نہیں کرتا جب تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نہیں آتے۔ گویا کہ یہ رب کے وحی کے ساتھ بولنے والا نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کوئی سیاسی پارٹی نہیں، کوئی مذہبی مولوی نہیں، کوئی فقیہ نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی امام نہیں۔ دو چیزیں، رب کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور جب ان دو چیزوں کو اپنا لو گے
تو فرمایا لن تدلوا ما تمسکتم بہما، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہی صرف یہ ہے کہ ہم سیدھے رستے سے بھٹک جائیں، بے شک یہ گمراہی ہے، لیکن اس سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنا، تفریق پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا۔ آپس میں جو کٹھے نمازیں پڑھتے تھے، کٹھے روزے رکھتے تھے، کٹھے بیٹھتے اٹھتے تھے، ان سیاسی پارٹیوں نے ہمیں دو کر دیا۔ ایسی ہے، ایک ہی گھر میں بحث ہوتی ہے کہ فلاں ٹھیک ہے فلاں ٹھیک ہے۔ بھئی کبھی آپ نے اس پہ بحث کیا کہ آج تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں؟ کبھی یہ بات اپنے بھائی اور بیٹے سے، ماں سے، بیٹی سے پوچھا ہے کہ آج آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ ان بحثوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، آپ کو دے گا تو یہ چیز لن تدلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ آؤ لوگو دروازے غیراں دے چھوڑو، محمد نبی نال رشتہ چا جوڑو۔ محمد دا باغی ہے باغی خدا دا ولی جو ولی مصطفیٰ دا، جنہیں پلہ پھڑیا نے نور الخدا دا، کسے ساتھی بننا نہیں اس بے حیا دا۔ یہ ہے وہ چیز، جب ہم اس کی طرف آئیں گے ہمارے اندر تفریق بھی ختم ہوگی، ہمارے اندر بے حیائی بھی ختم ہوگی، جو جگہ جگہ چلتی پھرتی ہمارے مسلمان ممالک میں نظر آتی ہے۔ ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ نظر آتی ہیں، ان کے لباس ایسے نظر آتے ہیں جیسے کسی کو نمائش کے لیے بلایا جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا اسلامی بیٹیاں اور مائیں اور بہنیں لباس پہنی ہوں گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ آج یہ منظر ہمیں نظر نہیں آتا، ہم آنکھیں بند کر لیں تو کر لیں، نظریں چرا لیں تو چرا لیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں پہ ایک خامد اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے اور بیوی فل بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے اس کے ساتھ جاتی ہے، اور پھر مکس شادیاں ہوتی ہیں، اسی ٹیبل پہ غیر محرم بھی بیٹھے ہیں، اسی میز پر اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے، شریک حیات بھی بیٹھی ہے، دوسرے ایک دوسرے سے تعارف کرا رہے ہیں، میری مسز سے ملو یہ میری بیوی ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ شرم کا مقام ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ ریالٹی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جب یہ نظر آتی ہے تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولوی ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، جی مولوی خود بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جو مولوی خود بھی ایسے کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے، وہ اپنا جواب دے گا۔ آپ نے مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے کسی امام کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے کسی شیخ الحدیث کا کلمہ نہیں پڑھا، کسی سیاسی لیڈر کے سربراہ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے، یہاں وہم و گمان کو دخل کیا ہے۔ یہ وہم و گمان کے گھوڑے مت اڑایا کرو کہ فلاں ایسے کرتا ہے فلاں ایسے کرتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے 5 فٹ کے قد سے شروع کریں۔ گرے سے گرا ہوا بھی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اسلامی نظام آنا چاہیے، ایسی ہے، لیکن کہاں سے آئے گا اسلامی نظام؟ کہاں سے آئے گا جب ہم لبرل قسم کے لیڈر، دہریہ قسم کے لیڈر، قبروں پہ جھکنے والے لیڈر، غیر اللہ سے مانگنے والے لیڈر، اور ایٹمی قوتوں کو اور پاور قوتوں والے امریکہ اور فلاں ملکوں کے سامنے جھکنے والے لیڈروں کو ووٹ دے کے لائیں گے، کبھی انقلاب نہیں آئے گا، تبدیلی نہیں آئے گی۔
تبدیلی تب آئے گی جب میرا اور 4-5 فٹ کا جو قد ہے نا، یا آپ کا جو اللہ نے دیا ہے، اس پہ آپ کا کنٹرول ہے کہ کسی اور کا؟ اس کا کنٹرول کس کا ہے؟ آپ کا۔ جب آپ اس قد پر اسلامی نظام نافذ کریں گے تب اسلام آئے گا۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسلامی انقلاب کو نہیں روکے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس طوطے کی طرح رٹ لگاتے ہیں، بعد جا کے نعرے لگاتے ہیں، عاشق رسول بنتے ہیں، پھر گھراؤ جلاؤ کرتے ہیں، لیکن جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ، کیونکہ ہم بکتے ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر بکتے ہیں، ہماری مذہبی جماعتوں کے لیڈر بھی بکتے ہیں، اور پھر غریب کی ووٹ بھی بکتی ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر تبدیلی نہیں آتی۔ جب آپ ایک خوددار قوم بنیں گے، اپنے 4-5 فٹ کے قد پر اسلام نافذ کریں گے اور اپنی ووٹ کا استعمال صحیح کریں گے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امانت کو اس کو دو جو اس کا اہل ہے۔ امانت کیا ہے؟ یہ تمہاری ووٹ ہے، یہ تمہارے ضمیر کی آواز ہے۔ اگر آپ خود امانت میں دیانت کر رہے ہو تو یہ توقع نہ کرو کہ تبدیلی آئے گی، یہ توقع نہ کرو کہ اسلامی انقلاب آئے گا، یہ توقع نہ کرو کہ یہ ہمارے ملک میں ہمیں اسلامی لیڈر ملے گا۔ تبھی ہوگا جب ہم اپنے اندر خود تبدیلی لائیں گے۔ گھر کا سربراہ اپنے اندر تبدیلی لائے، اپنی بیوی اس کی تبدیلی لائے گی، گھر کی ماں اپنے اندر جب تبدیلی لائے گی، بچوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ جب بچے تبدیلی لائیں گے، بچے جس گلی محلے میں کھیلیں گے وہ دوسرے بچوں کے اندر تبدیلی لائیں گے، پھر محلے میں تبدیلی آئے گی، پھر شہر میں تبدیلی آئے گی، پھر گلی گلی، بازار بازار، محلہ محلہ تبدیلی آنے کے بعد پھر ملک میں تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم واقعی اسلامی تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ہم ناچنے گانے والی تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ آ چکی، اگر ہم اسلام کے خلاف چلنے والی تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم نے آزمائی۔ 1947 سے لے کے اب تک ہم نے کتنے نظاموں کو اپنایا ہے، آزمایا ہے، کسی جگہ اسلام کا نام نظر آیا ہے؟ اسلام کا نام لیا گیا، اسلام کو یوز کیا گیا، آپ کو بھی یوز کیا گیا۔ آئیے اسلام کی طرف واپس آئیے۔ کسی کو مت دیکھیں کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ ہم اسلام کی طرف آئیں، ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو پھر یقیناً ملک سے کرپشن بھی ختم ہوگی، ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، میڈیا پہ سنتے بھی ہیں، مجھ سے زیادہ دیکھتے ہوں گے کہ IMF کے پاؤں بھی پڑے، گھٹنے بھی پکڑے، سجدے بھی ان کو کیے، ابھی تک کچھ نہیں ملا، ملے گا بھی نہیں۔ کیونکہ ہم نے اگر ساری زندگی غیر اللہ سے مانگ کر زندگی گزارنی ہے اور اپنے ایک ایک بچے کو مقروض کرنا ہے تو یہ ملک مقروض ہی رہے گا، ہمارے بچے بھی مقروض رہیں گے، ان کے آگے والے بچے بھی مقروض رہیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیشت ٹھیک کیسے ہوگی؟ میں نے جیلہ میں خطبہ جمعہ کے دوران یہ بات کہی تھی، ہمارے علماء معذرت کے ساتھ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں سامنے، سماجی مسائل پہ گفتگو کم کرتے ہیں، یہاں وہ پرانی روٹین ہے، ہم نے بدعت و شرک کے بات کرنی چاہیے، لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج جس امر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سماجی مسائل، ہمارے معاشرتی مسائل، ہمارے سوشل مسائل، ہمارے خاندانی مسائل یہ اتنے گھمگیر ہو چکے ہیں، ان پر گفتگو کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے خاندانی مسائل کا حل اسلام میں یہ ہے
معاشی مسائل کا حل اسلام میں یہ ہے، سماجی مسائل کا حل اسلام میں یہ ہے، آؤ اس طرف آؤ، آپ کے خاندانی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ قبیلے جو آپس میں جدا ہو رہے ہیں، یہ برادریاں جو آپس میں جدا ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پہ آپ کو طلاق کے جو ہے نا خبریں ملتی ہیں، آج شادی ہوئی سال بعد طلاق ہو گئی، مہینے بعد طلاق ہو گئی، یہ خاندان ٹوٹ گیا، یہ میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، یہ برادری آپس میں ناراض ہو گئی۔ کیوں ہے؟ وجہ ایک ہی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں شادی ہوتی کیا ہے، شادی کا مقصد کیا ہے، شادی کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، شادی کے بعد یہ دو خاندان جڑے ہیں آپس میں، ان کو جڑنے کے بعد میاں اور بیوی جو نئے دلہا اور دلہن بنے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ان دونوں خاندانوں کے بارے میں کیا ہیں، انہوں نے دونوں خاندانوں کو کیسے اکٹھا رکھنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کیسے کرنا ہے، ساس سسر کا احترام، اسی طرح پھر آگے سالہ سالی، اس طرح کے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں، تایا چاچا ماما دونوں خاندانوں کے، ان کا جب ادب احترام ہوگا، پیار ہوگا، محبت ہوگی، الفت ہوگی، فریفتی ہوگی، شیفتی ہوگی، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، تو پھر خاندان ملیں گے یا ٹوٹیں گے؟ ملیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج وہی پھر کہ مغربی تہذیب نے ہمارے خاندانوں کی بھی توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی عورت باہر نکلتی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے، ہماری بہن بھی باہر نکلنی چاہیے، اس کو بھی جلوس نکالنا چاہیے، اس کو بھی ریلی نکالنی چاہیے۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر ریلیاں نکلتی ہیں، سرے بازار نعرے لگتے ہیں، اور سرے بازار جو ہیں ایسے لباس پہن کے آتی ہیں کہ جس سے شیطان بھی دیکھ کے شرما جاتا ہے۔ لیکن نہ وہ گھر والے سوچتے ہیں کہ یہ میری بیٹی گئی تھی، یہ میری بیوی گئی تھی، نہ اس پہ ان کا کوئی کنٹرول ہے، اس لیے کہ ہم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی، اسلام کا اصل چہرہ نہیں دکھایا۔ اور یہ ممبر ہے، اس سے یہ آواز جانی چاہیے، ہر جگہ پہ جانی چاہیے۔ اس دور کی عورت جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، دور جاہلیت کی عورت ظلم و ستم کا شکار تھی، عورت کو بھیڑ بکریوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ میری بہن اور بیٹی، تو خوش نصیب ہے کہ تو اس دور کی عورت نہیں تھی۔ جب آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عورت کہتی ہے مجھے حقوق ملنے چاہیے، دنیا کی کوئی مذہبی کتاب میں چیلنج کرتا ہوں، عیسائیت کی انجیل ہو، زبور ہو، ہندوازم کی کوئی کتاب ہو، سکھزم کی کوئی کتاب ہو، کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی بھی مذہب کی ایسی کتاب لاؤ جس کتاب میں عورت کے نام پر ایک پورا چیپٹر ہو۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، رب کا قرآن، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کے نام پر سورۃ النساء نازل فرمائی، عورتوں کے حقوق بتائے، مردوں کی ذمہ داریاں بتائیں اور ان کے معاملات بتائے۔ کاش ہم نے مردوں نے بھی یہ پڑھا ہوتا کہ عورت کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کاش ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی پڑھایا ہوتا۔ اسلام نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا پیغمبر اور ریفارمر لائیں جس نے یہ کہا ہو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کوئی ہے؟ نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ دنیا کے کسی اور مذہب میں ہے جو یہ کہتے ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن آج کی ماں، آج کی بیٹی، آج کی بہن چاہتی ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ ہم مغرب کی تہذیب سے متاثر ہو کر وہ کچھ کر گزرتے ہیں، الامان والا فیس، کہ جو سیدھا سیدھا رستہ جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، شعلے کی طرح تو سرے بازار نکل آئی۔ یہ ہماری ماں بہن بیٹی کے متعلق کا ہے، مغرب کی بہن بیٹی کے لیے نہیں کہا۔ جب ہم پڑھتے تھے مدرسے میں، اس وقت میں نے یہ نظم پڑھی تھی، اس کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، شعلے کی طرح تو سرے بازار نکل آئی،
کس نے بڑکایا ہے تجھے اے دختر اسلام؟ سر تو جھکاتی ہے اپنا اللہ کے آگے اور غیروں سے تو اپنے حقوق مانگ رہی ہے۔ آپ مغرب کو فالو کرتے ہو، آپ اپنے حقوق مانگتے ہیں۔ حقوق مانگنے ہیں تو مسجد میں آئیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، اپنے حقوق کو جانیں، ماننے کی ضرورت پیش نہیں آئیں گی اور انشاءاللہ آپ کے حقوق چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ لیکن قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معیشت، یاد ہے معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ 1947 سے لے کے اب تک ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوئی۔ اب تک ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی 70,000 ارب کا قرضہ لیتا ہے، کوئی اس سے زیادہ لیتا ہے، کوئی اس سے زیادہ لیتا ہے، اور پھر ہم سیاسی وابستگیاں رکھنے والے کہتے ہیں کہ فلاں کھا گیا وہ چور تھا، فلاں کھا گیا وہ چور تھا، فلاں کھا گیا وہ چور تھا۔ لیکن معیشت ٹھیک کیسے ہوگی؟ اللہ کا قرآن اس کا حل بتاتا ہے۔ آج بھی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے اجتماعی طور پر ہم اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو کوئی فرشتہ نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، پکے اور سچے نمازی بنو، شکرانے کے نفل پڑھو، سجدے میں گر کر رات کو تہجد کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دیکھو آپ کے گھر کی معیشت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ ملک کو بات کی بات ہے، آپ کے گھر کی معیشت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ لفظ معیشت عربی کا لفظ ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، جس نے قرآنی تعلیمات سے منہ موڑا، جس نے نمازوں سے منہ موڑا، جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس پر اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آج معیشت تنگ ہے یا نہیں؟ حکمران بھی چیخ پڑے، سیاستدان بھی چیخ پڑے، عوام بھی چیخ پڑی، سارے کے سارے امیر اور غریب بھی چیخ رہا ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، لیکن کون ہے جو مسجدوں میں آتا ہے؟ آئیں اس کا حل مسجدوں سے نکالیں، آئیں اس کا حل اللہ کے سامنے جھک کر نکالیں، آئے اس کا حل ہم سجدوں میں گر کر نکالیں، آئے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اس کا حل نکالیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیتا ہے نا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، پھر اللہ تعالیٰ کو رزق اتنا اس کو عطا کرتے ہیں کہ اس کو گمان ہی نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ہے، یقین نہیں رکھتے، شیطان ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ایک تو جس نے رزق کے اعراض کیا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اس کی معیشت تنگ ہوگی۔ دوسری سزا یہ ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہاں میں اور آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا، دنیا میں بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بینائی چھن جائے، آنکھوں کے بغیر بندہ کچھ نہیں، لیکن اللہ نے وارننگ دی، جو میرے رزق ذکر سے اعراض کرے گا اور ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور پھر میں اور آپ
اللہ ہمیں ایسوں میں سے نہ کرے۔ لیکن جو نابینا اٹھیں گے وہ پھر اللہ سے سوال کریں گے، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، حالانکہ قیامت دنیا میں میں دیکھنے والا تھا، میں ٹی وی بھی دیکھتا تھا، میں فلمیں بھی دیکھتا تھا، میں جلسے بھی جاتا تھا، میں بہت کچھ سنتا سناتا تھا۔ اللہ کہیں گے باقی سب کچھ تو کرتا تھا لیکن تو نے میرے گھر کا دروازہ نہیں دیکھا، تو نمازوں کی طرف نہیں آیا، تو قرآن کی طرف نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے پاس اپنا ذکر بھیجا، وقد نسیتہا، اور تو نے ہمارے اس ذکر کو بلا دیا۔ یہ ہے جس کو دیکھ کر پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، آج ہم نے اس کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس ذکر کو تم نے بلایا، ہم نے تجھے بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج قیامت کے دن ہم نے تجھے بلا دیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن خیر الکلام ما قل و دل، اچھی کلام وہ ہوتی ہے تھوڑی کی جائے اور اس کو سمجھ لیا جائے، دلوں میں اپنایا جائے، اپنے گھر یہ میسج لے کے جائیں اور پھر گھر والوں کو بتائیں کہ ایک بڑے دور سے دین کا طالب علم آیا تھا، آج اس نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اگر گھر کی معیشت ٹھیک کرنی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، قرآن پڑھنے کی طرف آؤ، نمازوں کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگ جاؤ۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو تمہیں سیاستدان منانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو محلے کے کونسلر کے پیچھے نہیں پھرنا پڑے گا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا دنیا کی ساری طاقتیں آپ سے ناراض ہو جائیں۔ اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی تھی، نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جو چیز تو دینے پہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جس چیز کو تو روک لے دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ آج اللہ نے رزق ہمارا روک دیا ہے کیونکہ ہم اللہ کا ذکر سے منحرف ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم نہیں دے رہے۔ آئیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں نے جو خطبہ میں آیت کریمہ تلاوت کی تھی، جو ابتدا میں آئے تھے بندے تھوڑے تھے، اس لیے میں نے اس پہ بات آخر کے لیے رکھی کہ بعد میں آنے والی بھی اس سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ آج ایک وجہ ہماری یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اچھی ہوگی تو پھر شاید ہم دنیا میں مقام پائیں گے، ہم آخرت کو سامنے نہیں رکھتے۔ اور ہمارے ہاں ریت بھی بن چکی ہے، جس نے کپڑے اچھے پہنے ہو ہم اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کی ٹوپی بہت اچھی ہو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا عالم ہے، اس کو بھی جھک کے ملیں۔ اسی طرح اسی آگے جس کی گاڑی بہت بڑی ہو ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بہت بڑا آدمی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، یہ شیخ صاحب آئے ہیں تو اس لیے یاد آیا کیونکہ یہ بھی شیخ ہیں، وہ بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک بادشاہ کی دعوت پہ گئے، جب وہاں دروازے پہ پہنچے تو وہاں بادشاہ کا دربان کھڑا تھا، تو دربان کہنے لگا، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ شیخ سعدی ہے، بہت بڑا شیخ ہے، عالم ہے۔ اس نے کہا بابا جی یہ فقیران نے نہیں بلایا، تسی اتھوں جاؤ۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں تو سعدی ہوں، مجھے بادشاہ نے بلایا ہے، واپس چلے گئے۔ واپس گئے اور پھر وہ اپنی دستار، وہ اپنا جبہ جو کسی خاص موقع پہ وہ پہنا کرتے تھے وہ انہوں نے پہنا، پھر آئے۔ جب پھر آئے تو وہی دربان کہتا ہے شیخ تفضل، آپ اندر آئے ہیں، آپ بادشاہ آپ کے منتظر ہیں۔
جب سعدی اندر گیا، کھانا لگا ہوا تھا، وہ جو جبہ اس وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا اس کے بازو کھلے کھلے تھے، عربوں میں یہ رواج ہوتا ہے کھلے کھلے بازو والے جبے پہنتے ہیں۔ تو جب کھانا شروع ہوا تو شیخ سعدی نے وہ جبے کا بازو ایسے باہر نکال کے سالن والے ڈونگ میں ڈالا۔ بادشاہ اسلام نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کپڑوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، ان کپڑوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا وہ کیا؟ کہنے لگے آیا میں پہلے بھی تھا لیکن یہ کپڑے پہن کے نہیں آیا تھا، اور آپ کے دربان نے مجھے فقیر سمجھ کے واپس کر دیا۔ آج میں یہ کپڑے جب پایا ہوں تو بڑی تقدیس کے ساتھ، ادب کے ساتھ مجھے اندر لایا گیا۔ تو یہ جو عزت و تکریم ہے یہ میری نہیں ہے، یہ میرے کپڑوں کی ہے۔ آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں، امیر خاندان و غریب رشتہ دار کو دعوت پہ نہیں بلاتے، ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہم دوسری بات یہ ہے کہ اس نے مجھے نہیں بلایا تھا اس لیے ہم نے نہیں بلایا۔ بھئی ہو سکتا ہے اس کو توفیق ہی نہ ہوئی ہو، اللہ نے مال ہی اس کو اتنا نہیں دیا، آپ کو دیا آپ بلائیں۔ تو یہ ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے بڑا مزین کر کے، خوبصورت کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کی حقیقت بھی ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنائی ہے لیکن جنت جیسی نہیں۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا وادی کشمیر جنت نظیر بے نظیر ہے، ایسے نہیں بات۔ جنت جنت ہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ پہلی زینت جو ہے نا اس دنیا کی عورت ہے، اور بندے کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بہترین خوبصورت شریکہ حیات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے وہ انتظام کر دیا۔ اس کے بعد کہتا ہے بیوی تو مل گئی، والبنین، مجھے بیٹے اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ اللہ اولاد جیسی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضہ، اب بیٹے تو یا اللہ دے دیا، اب سونے چاندی کے زیورات اور خزانے بھی میرے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے وہ بھی تمہیں دے دیا۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، پھر کہتا ہے یا اللہ اچھی قسم کی سواری ہونی چاہیے۔ اس وقت گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہو تو بہترین سواری سمجھی جاتی تھی۔ آج گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ ہماری اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ اللہ مجھے بڑی گاڑی دے رہے، اور غلطی سے کوئی لے لیتا ہے تو پھر فوراً سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے، وہ مولوی ہوں کوئی یا عام عوام ہو تب بھی سوشل میڈیا پہ لگی ہوتی ہے جی مجھے اللہ نے بہت بڑی گاڑی دے دی۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، غریب کا دل ٹوٹتا ہے، نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تجھے گھوڑے بھی دے دیے، سواریاں بھی دے دی، اس کے بعد کھیتی باڑی کے لیے مربے چاہیے، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں وہ بھی دے دیے، ساری چیزیں دے دیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ دنیا کا فائدے مند چیزیں ہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک خواہش ختم ہوتی ہے دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے فائدہ سامان کے لیے، واللہ عندہ حسن المآب، اس سے بہتر چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آخرت میں رکھی ہیں۔ اب ہمارا ہے نا انتخاب کہ ہم دنیا بہتر چاہتے ہیں یا آخرت بہتر چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں اور آپ سارے دنیا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اتنی ضرور عطا کرتے ہیں جس سے اس کا گزارا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس بندے کا گزارا کیسے ہوگا۔ ہم گزارا ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارا پڑوسی کر رہا ہے، وہ اس کا نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دینا ہے میں اس پہ گزارا کروں۔ جب یہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ آپ کے گھر کی معاشرت بھی ٹھیک ہوگی، بیوی تنگ نہیں کرے گی کہ ساتھ والے گھر میں اتنے انچ کا LCD لگا ہوا ہے تو ہمارے گھر بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، ساتھ والے گھر میں 2 موٹر سائیکل ہیں ہمارے گھر میں 3 ہونے چاہیے۔ یہ چیزیں نہیں ہوں گی جب ہماری تربیت اسلامی ہوگی
اور پھر ہم دنیا کو ضرورت سمجھ کے اپنائیں گے، دنیا کو اپنی خواہش نہیں بنائیں گے۔ آخری بات یہ جو میں نے ابتدا میں کی تھی کہ ہمارے ملکوں میں تباہی کیوں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ جو ہوتا ہے نا، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ملک تو مجھے مل گیا، اگر چانس ملے نا تو میں سوات والے ملک پہ حملہ کر کے وہ بھی اپنا ہی بنا لوں۔ پھر 2 ملک ہو جاتے ہیں، پھر اس کی بھی خواہش نہیں ختم ہوتی، پھر تیسرے کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ میں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کہاں سے اڑتے ہیں جہاز وہ سپر پاور کے ملک سے، اور کون سے ملکوں میں آ کے تباہی کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک میرا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام اور کسی جگہ نہیں تو اپنے گھر میں ضرور لے کے جائیں کہ آج ہماری تباہ و بربادی کا سبب کیا ہے، ہماری معیشت ٹھیک کیسی ہوگی، اور ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا، باہر جلوس جلسے نکال کے نہیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی طرف آ جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ۔